یہ کہانی ہے ایک بادشاہ اور 4 کنیزوں کی۔ چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جس کی 4 کنیزیں تھیں۔ وہ ان سب سے محبت کرتا تھا، لیکن ایک سے اس کو محبت زیادہ تھی۔ بادشاہ کی چوتھی کنیز سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اس کو بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کے لیے قیمتی لباس خریدتا، زیورات خریدتا۔ تیسری کنیز بادشاہ کو بہت عزیز تھی، وہ ہوشیار تھی، خوش اخلاق تھی۔ بادشاہ اس پر فخر کرتا، دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرتا، مگر اس سے ڈرتا تھا کہ کوئی اسے چھین نہ لے۔ دوسری کنیز وفادار تھی، جب کبھی بادشاہ مشکل میں ہوتا وہ ہمیشہ اس کا ساتھ ہوتی، اس سے مشورہ کرتا، وہ اس کی مدد کرتی اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی۔ چوتھی کنیز۔ اب پہلی کنیز کی بات کریں جو سب سے پرانی تھی۔ وہ خاموشی سے بادشاہ کی خدمت کرتی، اس سے وفا کرتی، کبھی بھی اسے شکایت نہ کرتی، لیکن بادشاہ تھا کہ جو اس کو اہمیت نہ دیتا تھا۔ اچانک کیا ہوا، بادشاہ بیمار ہو گیا۔ جیسے ہی بادشاہ بیمار پڑا، اسے پتہ چلا کہ اب اس کی موت قریب ہے۔ وہ افسردہ ہوا اور سوچنے لگا، میں اپنی زندگی میں جن سے محبت کرتا تھا، کیا وہ میرے ساتھ قبر میں چلیں گے؟ اس نے سب سے پہلے چوتھی کنیز کو بلایا اور کہا، میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، کیا تم میرے ساتھ قبر میں چلو گی؟ چوتھی کنیز نے فوراً کہا، ہرگز نہیں بادشاہ سلامت، اور وہاں سے چلی گئی۔ بادشاہ کو صدمہ ہوا، پھر اس نے تیسری کنیز کو بلایا اور یہی سوال اس سے کیا۔ اس نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، میں آپ کے دفن ہونے کے بعد کسی اور کے ساتھ ہو جاؤں گی، اور بادشاہ کا دل دکھا اور وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے دوسری کنیز کو بلایا اور کہا، میں آپ کے ساتھ جنازے تک چلوں گی، پھر واپس آ جاؤں گی۔ اب بادشاہ مایوس ہوا۔ تب اچانک پہلی کنیز سامنے آئی جو کمزور سی تھی، جسے بادشاہ نے کبھی اہمیت نہ دی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، بادشاہ سلامت، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ تھی اور میں اب بھی آپ کے ساتھ قبر تک چلوں گی اور آخرت میں بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گی۔ بادشاہ کو شرمندگی ہوئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، کیونکہ یہ وہ کنیز تھی جس کو بادشاہ نے اپنی پوری زندگی میں کوئی اہمیت نہ دی، جبکہ باقی 3 کنیزوں کو اس نے بہت زیادہ اہمیت دی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بادشاہ اپنی ان باتوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ پھر بادشاہ کی اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی میں جو 4 کنیزیں ہیں، دراصل یہ ہماری زندگی کے 4 پہلوؤں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ چوتھی کنیز، یہ ہمارا جسم ہے جسے ہم ہر وقت سجاتے ہیں، مگر موت کے بعد یہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا۔ تیسری، یہ ہمارا مال دولت جو کسی اور کے حصے میں آ جاتا ہے۔ دوسری، ہمارے رشتہ دار اور دوست جو صرف قبر تک ساتھ جاتے ہیں۔ پہلی، ہمارے نیک اعمال ہیں جنہیں ہم نظر انداز کرتے ہیں، لیکن یہی ہماری آخرت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو بچوں، اس کہانی سے سبق حاصل کریں، نیک اعمال کریں۔ تھینکس۔